اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ یہ دعا ہے جی، آپ کا ایپ ہے ایاک نستعین، اس میں مارننگز اپلیکیشنز میں ہے، مگر یہ دعا صبح میں بھی پڑھی جائے گی اور شام میں بھی پڑھی جائے گی۔ یہ دعا نمبر 9 ہے out of the 19 duas which are the morning's applications. This is the 9th one. This is a very detailed dua of protection, thrice in the morning and thrice in the evening. Some of you already may have memorized part of it. کچھ کو اس کا ایک حصہ یاد ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ عافیت میں رکھ، خیر میں رکھ میرے جسم کو۔ او اللہ grant well being to my body۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز مینلی آخرت پہ فوکسڈ ہے، تو پھر دنیا کی خیر اور عافیت کی اتنی دعائیں کیوں ہمیں سکھائی گئیں؟ صحت کی دعا، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اگر آپ نے عافیت کی دعا مانگ لی اور اگر آپ کو عافیت مل گئی تو سمجھیں آپ کو سبحان اللہ سب کچھ مل گیا۔ ٹھیک، تو وائی از دا باڈی سو امپورٹنٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ دعا کیوں سکھائی جا رہی ہے، پرٹیکولرلی نام لے کر بدن کا؟ کیونکہ یہ وہ ویسل ہے جس میں آپ کا سول ریسٹ کرتا ہے، یہ وہ سانچہ ہے جس میں آپ کی روح ہے، آپ کا نفس ہے، اور اس کا خیال رکھیں گے تو ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی العظیم آج کا جو ہمارا قرآن کا لیسن ہے اس سے بھی ہم بہت کچھ آخرت کے حوالے سے سیکھیں گے۔ ویسے تو شاید 13-14 آیات ہی ہیں، لیکن بہت اہم حصہ ہے جو 19ویں پارے کا ہم انشاءاللہ آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ جسم کے لیے دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھ، کیونکہ آپ دیکھیں جب طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی تو عبادت افیکٹ ہوتی ہے، آپ کا نیک عمل، آپ کی نماز افیکٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا بھی مانگی جائے اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کی حفاظت بھی کی جائے so that we stay protected. So it's different taking care of yourself for yourself, but the most beautiful thing is when you accept، آپ جب یہ مان لیتے ہیں کہ میں اللہ کی، میرا سب کچھ اللہ کا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم بھی میرے رب کا ہے اور میں ایسی کوئی چیز نہیں کروں گی جس سے اس جسم کو نقصان پہنچے، میں اس کی حفاظت کروں گی، چاہے وہ کوئی غلط چیز کھانے پینے کی ہو، چاہے ہمارے سونے جاگنے کے آداب ہوں، چاہے کوئی غلط ماحول ہو، چاہے کوئی غلط انسان ہو، ہم اپنی حفاظت کریں گے تاکہ ہم رب کی اچھے سے عبادت کر سکیں۔ ٹھیک، پھر آپ سیکنڈ لیول پہ اس دعا میں دیکھیے اللہم عافنی فی سمعی۔ اب آپ نے جب جسم کی دعا کر دی تو ہیئرنگ تو اس میں آئی گئی، سماعت تو اس میں آئی گئی، تو پھر الگ سے دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ اب یہاں پر بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کو اور مجھے الگ سے پتہ چل رہا ہے کہ there is separately kind of a separate level of importance is being given particularly to our faculties، جو ہمارے حواس ہیں اور جن کے ذریعے سے اب سماعت اور بصارت کیوں اتنی اہم ہے، کیونکہ اگلا حصہ ہے اللہم عافنی فی بصری، اللہ میری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہے نا؟ اور اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ یہ فیکلٹیز کیونکہ ہمیں رب تک لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ جب آپ نے ابھی رمضان میں الحمدللہ ہم نے البقرہ کا مراجعہ کیا نا، اس میں وہ حصہ یاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ صرف دل کی اور ایک فیلنگ کی محبت اور فلوٹ کرنا ایک محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ ہر چیز اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر بھی کر لوں گی، کہ
اس کا ایک حصہ ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی اور اللہ کی خاطر دشمنی کی، اس نے ایمان مکمل پا لیا۔ آپ کا اور میرا جو ہمارے جسم کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہے، اور کیا ہم سنتے ہیں اور کیا ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی رب کی خاطر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تین چیزوں کی خاص طور پہ فزیکل چیزیں ہیں، لیکن یہ روح تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کی دوبارہ سے تجدید اس دعا میں ہے، لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں کفر سے اور فقر سے۔ او اللہ، I seek refuge in you from disbelief۔ اور ایک کفر کا معنی ناشکری بھی ہے، ingratitude and poverty۔ سوچنے کی بات ہے، اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ایک ٹاک میں نے کرائی بھی تھی، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حب المساکین مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اسألوک حبک، اور دوسری دعا میں ہے وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ تعالیٰ جب مجھے اٹھائیے گا آخرت میں، مساکین میں سے اٹھائیے گا۔ مگر دنیا میں فقر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آخرت میں اس لیے مساکین میں اٹھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیونکہ یاد رکھیں جتنی رب دنیاوی نعمتیں دیتا جاتا ہے نا، اتنی ہماری آنسربلٹی ہے، which is scary because we ask for dunya 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 and then everything that we get we are answerable for it۔ اچھا یہ نعمت ملی تو کیا کیا، اچھا اولاد ملی تو کیا کیا، اچھا مال ملا تو کیا کیا، اچھا یہ مواقع ملے تو کیا کیا، یہ خوشی ملی تو کیا کیا، how did you react to what you got۔ تو اس لیے حب المساکین کی دعا بھی مانگی گئی، اور وحشرنی فی زمرۃ المساکین کی بھی دعا مانگی گئی، مگر فقر سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ کفر سے پناہ تو سمجھ آتی، پر فقر کیا ہے؟ آپ کسی کے آگے محتاج ہو جاتے ہیں، سو کائنڈ آف ڈپینڈنس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آپ کو وہ دعا بہت پیاری ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ میں بس آپ کے آگے فقیر ہوں، میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ ہر وہ خیر جو آپ مجھے دیتے ہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں اس کے لیے۔ پر اللہ ہمیں صرف رب کے آگے فقیر بنائے، انسانوں کے آگے نہ بنائے، کیونکہ رب دے کر خوش ہوتا ہے، انسان دے کر خوش نہیں ہوتے۔ رب سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، انسان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ رب کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاؤ تو اس میں اس کی رضا ہے، انسان کو بار بار بولو تو اچھے سے اچھا انسان بھی تنگ آنے لگتا ہے۔ یہ فرق ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ تو ہمیں دنیاوی فقر اور کفر سے، اور ظاہر ہے سب سے بڑا اپنے آپ سوچیں، صبح شام 3 دفعہ یہ کہلوایا جا رہا ہے ہم سے کہ تم خود کو کفر سے پروٹیکٹ کرو، یہ نہ ہو کہ تم ناشکرے ہو جاؤ، یا یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ تمہارا ایمان ادھر ادھر ہو جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ سو ایوری ڈے، ناٹ جسٹ سورہ ملک، سونے سے پہلے کے انشاءاللہ سون ہم وہ بھی کر لیں گے کہ سونے سے پہلے کے ہمارے کیا ایک روٹین ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ سو گے اور آپ اٹھو گے that will set the tone for your day and your night، ٹھیک؟ اور یہ دعائیں بھی اسی لیے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ صبح اور شام 3 دفعہ ہمارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بولو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ سو فرسٹ تھنگ، اس سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ عذاب قبر ہے۔ ہم اپنے لیے بھی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، جو ہمارے پیارے چلے گئے ہم ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ پر ایک تو اولاد بعد میں آپ کے پیارے دعا کرتے ہیں، مگر کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے عذاب قبر سے، کیونکہ یہ جب ہم ورڈ سنتے ہیں نا، عموماً آپ کسی کی ڈیتھ پہ جو درس ہوتا ہے آپ اس پہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے انہیں نجات دے دے،
زندہ بندے کو آپ نے کم سنا ہوگا کہ وہ اپنے لیے عذاب قبر سے مانگ رہا ہے. اچھا ہم لفظ مغفرت بھی میں نوٹ کر رہی تھی ہمیشہ استعمال کرتے ہیں فار دا ڈیسیزڈ. ہم کم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت، میری بھی بخشش، غفرانک. تو لائن بڑی پتلی ہے بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ، دیٹس دا ریالٹی. اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ڈیپر جائیں گے اتنا آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے ہر وقت تیار ہیں. انشاءاللہ ایک دعا جو آپ لوگوں کو یاد کرانی ہے، کچھ ساتھیوں کو یاد بھی ہے امید ہے مجھے، وہ ثنا جو پڑھی جاتی ہے نا شروع میں جب آپ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے ہیں، ان میں ایک مسنون دعا وہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو بالکل سملر ہے جو آپ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ڈیسیزڈ ان کے لیے جو نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں. اٹس ویری سملر. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اس میں جو آگے کی ورڈز ہیں وہ بہت سملر ہیں جو آپ مردے کے لیے دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی تیاری اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اینڈ سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے لا الہ الا انت. انشاءاللہ تعالی یہ دعا ہمیں یاد کرنی ہے اور صبح شام 3 دفعہ پڑھنی ہے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اچھا اگر آپ جمع کے صیغے میں اپنی فیملی کی طرف سے بھی پلورل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اللہم عافنا فی عبداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا لا الہ الا انت، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. تو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور صبح شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین.